بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا بیس یوزرز، یعنی کہ وہ بندہ جو کہ ڈیٹا بیس کو یوز کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا بیس یوزرز. اس کی کچھ ٹائپس ہیں ہمارے پاس. پہلی ٹائپ ہے اینڈ یوزرز. دا یوزرز اور اینڈ یوزرز آر دا پرسن ہو ڈائریکٹلی انٹریکٹ ود دا ڈیٹا بیس سسٹم. اب یہ وہ یوزرز ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کو ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ، یعنی کہ اس کو یوز کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی بھی ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی ڈیٹیل ان کو پتہ نہیں ہوتی. یہ جو یوزر ہوتا ہے یہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا. اس کا کام صرف کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا بیس کو یوز کرتا ہے. اٹ از اے پرسن ہو یوزز دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم فار ہز نیڈ. وہ اپنی ضرورت کے لیے صرف ڈیٹا بیس کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بھی ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتی. اینڈ یوزرز انٹریکٹ ود دا ڈیٹا بیس تھرو این انٹرفیس. جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کس کے ذریعے انٹریکٹ کرتا ہے؟ انٹرفیس کے ذریعے. یعنی کہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن پروگرام یا اپلیکیشن یوز کر کے آپ لوگ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ بہت بڑے ڈیٹا بیس کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک انٹرفیس یعنی کہ کوئی بھی ایپ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس کو یوز کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ رائٹ اینی پروگرامس، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اینڈ یوزر کوئی پروگرام نہیں لکھتا. دا اینڈ یوزر مسٹ ہیو دا نالج آف دا انسٹال سافٹ ویئر ٹو بی یوز. اس کو صرف اس سافٹ ویئر کی انفارمیشن ہوتی ہے یا نالج ہوتی ہے جو کہ اس نے انسٹال کیا، یا اس ایپ کی نالج ہوگی جو اس نے انسٹال کی ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کی ٹائپ ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر، ٹھیک ہے. اے پرسن ہو از رسپانسبل فار انٹائر ڈیٹا آف این آرگنائزیشن. وہ بندہ جو کہ آرگنائزیشن کے پورے ڈیٹا کے لیے رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر. ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس کے لیے رسپانسبل ہے؟ ڈیٹا ڈیفینیشنز بنانے کے لیے، آرگنائزیشن کو سپروائز کرنے کے لیے، پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے، ڈیٹا کو اس کو شیئر کرنے کے لیے، اور اس پہ ڈفرینٹ ایکسیس پرووائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. He normally develop overall functional requirements for database used in the organization. He controls and manages the whole database system. تو یہ جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جو ڈیٹا بیس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈیولپ کرتا ہے اور پھر ان کو کنٹرول کرتا ہے پورے ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر. He establishes the data standards and supervises the data distribution in the organization. وہ کیا کرتا ہے کہ ڈیٹا کے اسٹینڈرڈس کو بناتا ہے اور اس کو فالو بھی کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور سپروائز کرتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کون سا ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. جیسے کہ اگر ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، تو ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ضرورت ہے تو وہ خود گائیڈ کرے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو کس حد تک ایکسیس دینی ہے اس ڈیٹا کے اوپر، ٹھیک ہے. He also communicate with the user when necessary. وہ یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرے گا جب اس کو ضرورت پڑے گی. He should participate in developing data dictionary and preparing documentation. وہ ڈیٹا ڈکشنری یا ڈیٹا اسٹینڈرڈس خود اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا وہ بنانے کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ ڈاکومنٹ بھی پریپیئر کرے گا. وہ کس لیے پریپیئر کرتا ہے؟ ڈاکومنٹ بناتا ہے یا ویڈیو ٹیوٹوریلز وغیرہ بناتا ہے تاکہ وہ اپنے یوزرز کو ٹرین کر سکے، ٹھیک ہے. He authorizes access to the database. He coordinates and monitor the use of database. تو اس طرح وہ ڈیٹا بیس کو کوآرڈینیٹ اور مانیٹر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگلا جو ہمارے پاس اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. اب ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا ہوگا؟ اس کے پاس ساری ٹیکنیکل نالج ہوگی ڈیٹا بیس کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کہ پورے ڈیٹا بیس سسٹم کو مینیج کرے گا. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از این امپورٹنٹ ان ڈیولپمنٹ آف اینی ڈیٹا بیس سسٹم. ہی از رسپانسبل فار دا ڈیزائن، امپلیمنٹیشن، آپریشن، مینجمنٹ اینڈ مینٹیننس آف دا ڈیٹا بیس. تو یہ سارے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کیوریز اپلائی کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے، تو یہ سب کے لیے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا ہوگا؟ رسپانسبل ہوگا. ہی مسٹ بی ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ اینڈ گڈ مینیجر. تو وہ کیا ہونا چاہیے کہ کمپیٹنٹ بھی ہوگا کہ اس نے باہر سوسائٹی میں یا جتنی بھی اس کا سرکل ہے اس میں وہ اس نے کمپیٹنٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مقابلہ ہے باقی سب کے ساتھ. اور ایک اچھا مینیجر ہونا چاہیے، اس کی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. مینیجریل سکلز جو ہیں وہ کس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کہیں بھی آپ کو کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کوآرڈینیشن کرنی پڑتی ہے کسی ادارے کے ساتھ،
ساتھ, تو اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری جو اسکلز ہیں یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے اندر موجود ہونی چاہیے. یعنی کہ ٹیکنیکل اسکلز جو ہیں وہ کس لیے یوز کی جاتی ہیں, جب بھی کہیں پہ کوئی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے ہارڈ ویئر میں یا سافٹ ویئر میں, کیونکہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک سافٹ ویئر ہے یا ایک سسٹم ہے جس میں ہارڈ ویئر بھی انوالو ہے اور سافٹ ویئر بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں کہیں بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو آئے گا, کمپلیکسٹی آئے گی, تو وہاں پہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا, اپنی اسکلز کو یوز کر کے اس پرابلم کو سالو کرے گا. ڈپلومیٹک اسکلز آر امپورٹنٹ ان کمیونیکیٹنگ ود یوزرز اینڈ ڈٹرمننگ دیئر نیڈس. تو یعنی کہ جب آپ کو کسی یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس آپ نے گیدر کرنی ہے, تو وہاں پہ آپ کی ڈپلومیٹک اسکلز کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو, آپ اس کی نیڈ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اسے کمیونیکیٹ کر سکیں. ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹیز آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, کون کون سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی. وہ انسٹال کرواتا ہے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر, مانیٹر کرتا ہے پورے ڈیٹا بیس سسٹم کو, سولوشن آف اینی پرابلم دیٹ اکر ان دا ڈیٹا بیس سسٹم, جو بھی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر جو بھی پرابلم آئے گی اس کا سولوشن وہ نکالے گا. پھر جو فورتھ اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے اسائننگ پرمیشنز ٹو ڈفرنٹ یوزرز ٹو یوز ڈیٹا بیس سسٹم, کہ پرمیشن اسائن کرنا تھرو پاسورڈ یا یوزر نیم. ٹھیک ہے, وہ یوزرز کو ڈفرنٹ یوزرز کو ڈفرنٹ حد تک اس کو ایکسیس دیتا ہے کہ یہ ڈیٹا بیس اس حد تک یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سارے ڈیٹا بیس کے اوپر جو ایکسیس ہوتی ہے وہ صرف مینیجر کی یا ٹاپ پرائورٹیز کی ہوتی ہے, سب لوگوں کو اس کی پرمیشن نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, وہ مختلف یوزرز کو ان کے لیول تک ان کی پرمیشن اسائن کرے گا. اور اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, ٹیکنگ ریگولر بیک اپس آف ڈیٹا بیس, کہ ڈیٹا بیس کا کیا ہے, ریگولر بیک اپ لیتا رہے باقاعدگی سے, تاکہ اگر کہیں بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پھر دوبارہ بیک اپ کے ذریعے اس کو دوبارہ ریسٹور کر سکے. ریسٹورنگ دا سسٹم ان کیس آف اینی پرابلم اور سسٹم کریش, ہارڈ ویئر کی وجہ سے بھی یا سافٹ ویئر کی وجہ سے بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے یا سسٹم کریش ہو رہا ہے, تو اگر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے بیک اپ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, ریگولر بیک اپ اپنے پاس, تو وہاں سے وہ سسٹم کو کیا کر سکتے ہیں, ریسٹور کر سکتے ہیں. تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک.